حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، کیونکہ من و ان نہیں، الفاظ اردو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے بندہ پہلے کہہ دے کہ بھائی مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی آئے۔ کہتے اگلے روز ہم پھر حاضر خدمت تھے، کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بس موقع مل جائے اور ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، ہم بیٹھ کے اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دوسرے روز بھی حاضر تھے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی پہلے روز والے انصاری صحابی وہی حاضر خدمت ہوئے۔ کہتے تیسرے دن ہم پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے وہی انصاری صحابی جو پہلے اور دوسرے روز آئے نا، تیسرے روز بھی وہی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا شانوں والی شخصیت ہے جی، 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے ان سے عرض کی کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے میرے دل میں تھا کہ حضرت کوئی چھپ کے نہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، 3 بار حضور نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ان کو۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، آپ فرماتے ہیں کچھ وقت گزارا، رات بھی گزارنے کا شرف ملا، کچھ خاص نہیں کرتے دیکھا، ٹھیک ہے وہی شب بیداری ہوتا نا، خاص کچھ بڑھ کے ہو کچھ، کیونکہ یہ تو صحابہ کی پہچان تھی حضرت۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تو وہ مکہ والوں کی طرف سے بطور سفیر آئے، تو انہوں نے جا کے جو صحابہ علیہم الرضوان کی رپورٹ دی نا کافروں کو، تو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ جب رات آتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے نہ جنگ کرنا، کیونکہ وہ راتوں کے راہب ہیں، ان کی رات مسلوں پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ صحابہ کی پہچان تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے تو آج تو امت کے ہاتھ سے فجر بھی گئی ہے حضرت، راتوں کے راہب تو دور رہے ہم حضرت، اب تو امت کے ہاتھوں سے فجر بھی گئی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر جو بڑے پکے ٹھیٹھ نمازی ہیں وہ بھی 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کے نمازی نہیں ہیں، اور وہ تعداد آپ کو بتائے گی، ظہر کی تعداد، عصر کی تعداد، مغرب کی تعداد، عشاء کی تعداد اور فجر کی تعداد، زمین آسمان کا فرق ہے حضرت۔ فجر میں وہ 6-7 نمازی، اور میں پچھلے جو میں ذرا کہہ گیا تو بابے تھوڑا سا غصہ کر گئے، یعنی جی وہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے حضرت اب چلیں پھر غصہ کر دیں گے، زیادہ تعداد بزرگوں کی ہے حضرت جی، جوان کہاں ہیں حضرت جی فجر، لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار حضرت۔ اب دکھ کی بات یہ ہے ہم راتوں کے بھی گناہ گار، ہم دن کے بھی گناہ گار حضرت، رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، دن کو بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری پہچان اب یہی ہے حضرت۔ راہب روح والی بات گئی حضرت، نوافل والی بات گئی حضرت، ہم دن کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کے بھی گناہ گار ہیں، ہم رات کا بھی انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کریں گے۔ اب امت میں حال ہی وہ لوگ نظر آتے ہیں جو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں سارے سو جن گے تو میں اپنے یار نہ کھلو کے گلاں کراں گا حضرت، حال ہے حضرت، اب رات بھی گناہ اب دن۔ لیکن ہمارے اسلاف کی پہچان کیا تھی؟ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار، مجاہد، جہاد کرنے والے ہیں۔ اب نہ وہ والا جہاد ہے اور نہ خود سے جہاد ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف آئے، ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، صحابہ نے آپس میں ہوئی، بازو کٹ گئے، کتنوں نے جام شہادت نوش کی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا۔ یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے،
تو پھر بڑا جہاد کیا ہوگا؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، یہ ابھی بھی جہاد اصغر ہے، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے، نہ ہم مجاہد اصغر ہیں نہ ہم مجاہد اکبر ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گرل فرینڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بات ہے کڑوی لیکن میرا کام ہے کرنا۔ ہمارے نوجوان گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، فلسطین جل رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ہے کو ہمیں بچانے والا، ہے کو ہماری مدد کرنے والا، ہم کر ہی کچھ نہیں رہے۔ انڈیا والے جناب اس دفعہ 14 اگست پہ وہ گاڑی لانچ کریں گے، خود جو انہوں نے بنائی ہے، آپ پاکستان میں بھی گئی ہیں لیکن ہم نے خود نہیں بنائی ہے، وہ اس 14 اگست پہ گاڑی لانچ کریں گے بجلی سے چلنے والی، جو انہوں نے خود تیار کی ہے، اور اسی 14 اگست سے کی کریں گے، اسی سانگ لانچ کریں گے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، وہ گاڑی لانچ کریں گے اور ہم سانگ لانچ کریں گے۔ پچھلی بھی کیا تھا، اس پہ بھی کریں گے۔ دعا یار کس دن وہ 14 اگست ہمارے ادھر بھی آئے، جس دن ادھر بھی اعلان ہو کہ آج ہم بھی کچھ الگ ہی لانچ کریں گے۔ کچھ بھی نہیں، سانگ لانچ ہوگا، کسی کو احساس نہیں ہوگا کتنی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی 14 اگست کو۔ وہ تھی دی عزت لٹ جائے تو منہ رنگی دینے، تھی دی عزت لٹ کے تے موٹر سائیکل کے وہ سلنسر نکال کے بغیرتوں کی طرح سڑکوں پہ بھاگتے پھرتے ہیں، دب مرے ساری قوم جا کے کہیں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی، پھر پاکستان بنا، کس چیز کی خوشی مناتے ہو؟ اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جس پاکستان کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزت لٹوائی وہ پاکستان خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تیری عزت لوٹی جائے تے منہ رنگی دینے، ایک دی نہیں، 90 دی نہیں، 900 دی نہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی، پھر پاکستان بنا۔ اور کیسے منا رہے ہیں 14 اگست؟ منہ رنگے دینے، توتے پھڑے دینے، موٹر سائیکلوں پہ چڑھی ہے ساری قوم، عزت مر گئی ساری قوم کی۔ کچھ بیٹھتے کچھ گفتگو کرتے ہو، 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتی ساڑھے پاکستان بنا لی، کدھر ہے وہ پاکستان؟ قرضہ لے لے کے پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں ہے، وہ بھی اپنی قبروں میں روتی ہوں گی، ہم نے اس لیے عزتیں لٹوائیں۔ میں پوچھتا ہوں جی 90,000 تیاں دی عزت لٹ جائے تو قوم کو یہ کرنا چاہیے؟ کئی لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں حضرت، یہ بنتا ہے؟ کدھر ہے وہ پاکستان حضرت جس کے لیے 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائیں؟ کتنے ہے وہ پاکستان؟ تماشا لگا ہے، تماشا لگا ہے، تماشا نہیں، خدا دا واسطہ کوشش کرنا۔ وہ گاڑی لانچ کر رہے ہیں جو بجلی سے چلے گی، خود بنائی ہے انہوں نے، اور اسی کی کرن لگے ہیں کہ جی سانگ، کیا کرے گا سانگ؟ کچھ کرو یار، خدا کا واسطہ۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھتا ہوں نا بچوں سے، مڈے کو ہنس دینے ادھر، مجھے بھی رونا آتا ہے یار، تو کنہاں نوں پوچھن ڈیا تھا جن کو احساس ہی کوئی نہیں، اگو ہنس دینے سارے ادھر۔ موسٹلی میں ایک یونیورسٹی میں گیا، میں نے پوچھا سب سے ادھر بھی، میں حضرت جی میں دل ہی پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا تو کنہاں نوں پوچھ بیٹھا، انہوں نے احساس ہی کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹویوٹا کن کی ہے، ہونڈا کن کی ہے، کیا کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، مرسڈیز کن کی ہے، یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ منڈے کو سن گئے، جو لڑکیاں یونیورسٹی میں وہ آگے سے کہے لگائیں ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ میں پوچھ کے آ رہا ہوں، 75 سال ہونے کو آئے، گزر پاکستان بنے، کچھ ہمارے پاس نہیں، سامسنگ ان کا، آئی فون ان کا، نوکیا ان کا، تم نے کیا کیا ہے؟ گانا لانچ کرو گے پھر ایت کی 14 اگست، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے، اور قوم کیا کرے گی؟ اس دن توتے لے کے خوشیاں ماں ساڑیاں 90,000 تیاں دی عزت لٹی ہندوؤں نے، ڈب مریے کتے جا کے سارے دے سارے ادھر راوی چ پانی آیا وہ ڈبیے سارے جا کے ادھر، مر جانا چاہیے ادھر جی قوم کو کہیں جا کے۔ اٹھو یار بچوں، نام لو خدا کا، وہ کرو یار، کوئی ارادہ کرو، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، جو بڑے ہمیں وہ دے کے گئے پاکستان۔ میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک اماں جی کو حضرت جی،
میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں نے مہاجر تھے نا حضرت جی, 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے. دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. اللہ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت, میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ, یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا, نواں شہر حضرت, کشمیر سے ہم پیچھے سے. میرے ابو جی اکثر رو پڑا کر جب وہ گھر میں ظاہر وابڈا میں ملازم ہو گئے, اللہ نے کرم کر دیا, اچھی سیلری تھی. میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جب کبھی گوشت ہونا نا رو پڑنا, میں نے اپنے ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھنی. میں ابو جی کی ہوا ہے, کہنے لگے پتر کدی اسی بھی دور ویکھیا کہ جب میرے گھر میں دال بنتی تھی نا تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو اپنی امی کو کہنا امی جی کچھا تے دیو. تو امی میری امی نے دادی نے کہنا آگے سے, وہ بوٹیا کی کرنا کچھے دا, امی جی ہے کولی جی چھال مار کے تے دال دا دانا لبنا. اتنی غربت دیکھی ہے. کیوں؟ ساڈا پاکستان کتنے میں پاکستان ہے, اس لیے پاکستان بنایا تھا ادھر لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلائیں گے, اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت ہوٹلوں میں بکے گا. اکثر میرے والد صاحب رو پڑتے تھے, میں اکیلا تھا نا, میرے کپڑے دیکھ کے ان کہنے لگے یار ویخ تیرے تے انے جوڑے نے. میں تو کنے سال انج بھی گزارا کیتا کہ شلوار بھی پان نو سی ہوندی ہے, ہمیں کرتا لمبا سوا کے دندی سی. میں نوجوانوں سے یوتھ سے مخاطب, پتر کتنے بھی پاکستان خدا دا واسطہ ہے 90,000 تیاں دی عزت لٹ کرتے تے تو تے نہیں بجائی دے, کو حیا کری دی تھوڑی جی. 90,000 تیاں دی عزت لٹ کٹے تے منہ رنگ کے سڑکاں تے نہیں پھریدا. وہ کو خدا کا خوف کھاؤ یار. یہ اس طرح مناتے ہیں 14 اگست, یہ ہے 14 اگست, یہ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ. اتنے تو ایک دھی دی عزت لٹ کلے تے پلے کھ نہیں رہندا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی پاکستان بنتے بنتے. تماشا لگا رکھا ہے حضرت جی. سانگ لانچ کریں گے, میرے منہ کو ممبر رسول پہ بیٹھے کو غلط بات نہ نکل جائے منوسوں کے لیے. وہ کام کرو یار, کہاں چلے گئے وہ؟ اب کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا, یوٹیوب پہ چڑھے گا پھر پاکستان کا سر نیچا ہوتا ہے, وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں پھر اس طرح. اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے, پر کاکھ نہیں جائے. ساری قوم حضرت وہ لگی ہوئی ہے, کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ حضرت. نہیں یار نام لو اللہ کا, کوئی نام لو رب کا یار. کتنے کھڑا ہے پاکستان یار, کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا, اللہ نے نہیں دیا. ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی تورات کی تختیاں, انہوں نے تورات پڑھی, اس امت کی تعریف تھی تورات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی یا اللہ یہ امت میں نے دے دے, فرمایا نہیں یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے. وہ پہچانو خود کو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے, ہاں عورت تیرے لیے ہے, تو کسی عورت کے لیے نہیں, صرف مقصد پہچاننی ہے. اگلی 14 اگست پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ گانے کا اگلی لانچ کرنا ہے, پھر سانگ ہی لانچ کرنا ہے. اور اللہ کی قسم ہے جس دن تم نے کرنے کا ارادہ کر لیا, کروا وہ ذات تم سے لے گی حضرت, کروا وہ تم سے لے گی. کرو یار تماشا 14 اگست, دل دکھتا دیکھ کے یار. 90,000 تیاں دی عزت ٹوٹ گئی. یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ بیٹی کی عزت لٹ جائے کون منہ رنگتا ہے؟ بیٹی کی عزت لٹ جائے کون حضرت جی سڑک پہ اس طرح دن دناتا پھرتا ہے حضرت؟ کوئی کام کرو یار, کوئی کام کرو. پاکستان ہر بندہ مقروض بیٹھا ہے یار, کسی کو احساس ہی نہیں. کس بات کی ٹور؟ قرضائی ہیں سارے اسی. تو پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی سود پہ ہے, سب مقروض بیٹھے ہیں. سلیمان مصباحی سب مقروض ہیں. کس کال کی آکڑ؟ کتنے تیرا کاٹن کا سوٹ؟ تو مقروض ہے اور قرضہ بھی سود پہ لیا گیا. ہوش ہی نہیں کسی کو. ہم مقروض ہیں, ہم نے پیسے دینے ہیں, سود پہ قرضہ لیا گیا. نہیں کم. پاکستان آپ کا پاکستان, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکستان.
محمد علی جناح کا پاکستان، علامہ محمد اقبال کا پاکستان، پیر سید جماعت علی شاہ کا پاکستان. ان لیڈروں کا پاکستان کوئی نہیں. انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے، انہوں نے نوچا پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان. اگر ان کا پاکستان ہوتا یا یہ پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے تو آج پاکستان یہاں نہ ہوتا، آج پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا. ان کا پاکستان نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. جس کو موقع ملا اس نے نوچا میرے پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان. پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کہہ دے. اسی لیے تمہارے بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا امینا ان کی گیدڑ بھکتیوں میں آ جانا. وہ پہلے ہمیں نعرہ دے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں یہی بنیاد ہے پاکستان کی. اسی بنیاد پہ پاکستان لیا گیا، اسی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا. ان کا نہیں ہے پاکستان کوئی. اگر ان کا پاکستان ہوتا ہی پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے آج پاکستان یہاں نہ ہوتا حضرت. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، میں دکھ سے کہتا ہوں پورا پاکستان بھرا پڑا ہے حضرت. آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع. اوہ تمہارے پاس قرآن ہے، تم آسٹریلیا ماما لینے جا رہے ہو. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب ہمارے پاس قرآن کوئی نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے. اگر تمہارے پاس قرآن ہوتا تو میں کبھی آسٹریلیا نہ پڑھنے جانا پڑتا. بھرا پڑا ہے پورا پاکستان حضرت. میں سفر کرنے والا بندہ ہوں. جی کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع. کیا کرنے جا رہے ہو کینیڈا؟ کیا دیں گے کینیڈا والے تمہیں؟ کیا پڑھو گے تم ان سے جا کے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس علی ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب علی بھی نہیں ہے. علی بھی صرف ادھر ہی ہے. نہ علی ادھر ہیں اور نہ علی کردار میں. جس دن قرآن تمہارے دل میں آ گیا، جس دن قرآن تمہارے کردار میں آ گیا، پھر تم کینیڈا نہیں پڑھنے جاؤ گے. پھر کینیڈا والے تمہارے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے سانو بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ ہے بس باتیں ہیں. میں بھی بڑھ کے مار رہا ہوں. باتیں ہیں بس. نہ قرآن ہے نہ علی ہے. یہ 10 محرم گزری جی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کاٹا. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے. فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت میں نے سنا. فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارقم فرماتے میں نے سنا 15ویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک ہونٹوں سے آ رہی تھی. اور میں پوچھتا ہوں اوہ امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو 10 محرم بھی قرآن کھولے آجے. یہ ہے پیار. پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا، یا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ، ضرور لگاؤ بیٹا. لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا. اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا. امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا. امام حسین کو تو قرآن کتنے قرآن ہے. ایک اور بزرگ فرماتے جب ابن زیاد لعین منحوس جہنمی کہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا نا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے. سچ بتاؤ 10 محرم کھولا کسی نے قرآن؟ یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. حضور فرما کے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے دوجی اہل بیت. نہ قرآن نہ اہل بیت. حالات دعویٰ رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے. دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھٹ پئی کی ہویا ہے جی آم بس چوپے نے تو اچھا آم چوپیاں نصیر پھٹ دی تو پھر اہل بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی تجھے حضرت علی سے محبت ہے پھر تو بے نماز کیسے ہے؟ محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو، سمجھ آتی بات کی؟ کہ حضرت علی کی محبت اب اتنا اثر بھی نہیں دکھا سکتی ہے کہ کسی کو نمازی کر دے. اور بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کو ولی اللہ بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو غوث اعظم بناتی ہے.
حضرت علی کی محبت تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے، حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے حضرت۔ ہاں جی، میرے خادم علی جی، میرے خادم علی۔ حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، اب یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے حضرت۔ وہ جس نے دعوت دینی تھی نا، انہوں نے کہا جی اپنا وہ ذرا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو۔ حضرت نے پھر تعارف اپنا کیا لکھا، فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں۔ حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے، حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے۔ تو نو چنگی حضرت علی نہ محبت ہے، تو نمازی بھی نہیں ہے، یہ کون سی محبت ہوئی بلا؟ نہیں، ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے۔ تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی۔ تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے عبادت سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوچھو علماء سے جا کے۔ شہادت 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی، امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، خواب میں نانا جان کی زیارت ہو گئی۔ تھوڑی دیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا جی بس یا جنگ یا بیعت تو ہونی کوئی نہیں تھی، ہونی جنگ ہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو، صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات امام حسین نے کاہے کو لی؟ عبادت کے لیے، جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ ایک رات کا دے لئی، صرف عبادت کے لیے ایک رات لی ہے۔ اور دکھ یہ ہے آج نہیں بیٹا، بس دن، میں پھر وہی دکھ سے کہتا ہوں دن ہے، لیکن دن والوں کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہے۔ دن ہے، سب نے دن منایا، اپنے اپنے طریقے سے منایا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح۔ میں نے آپ سے پوچھا قرآن کھول لیا 10 مرن، تو یہ کیا نہیں، تو پھر ان کی مرضی سے تو نہ منایا ہے۔ بڑی سبیل لگی، لیکن لگی کتنے سارے رجے رجائے تسی ہے۔ مدد تا ہی نہ کتے جا کے لاندے جتھے کک بھی کھان نو نہیں ہے، کسی پنڈ چ جاندے تھر جاتے، جنہاں بیچارے نے کدی شربت پیتا ہی نہیں ہے، رجے رجائے تسی سارے۔ اب میں کو بات کروں گا تو آپ مجھ پہ فتویٰ دے دیں گے کوئی نہ کوئی، میں تو دیکھ رجے رجائے، پچھو بھی پی کے آئے، پھر پی لیا۔ وہ تو پیاسے تھے جن کی یاد میں تم پہ، جا کسی پیاسے کو پلا تو بھی۔ جاتے تھر جاتے، سندھ جاتے، کوئٹہ میں بڑی تباہی ہوئی ہے، سارے کوئٹہ لے کے جاتے، جانور مال مویشی گھر سب پانی کی نظر ہو گئے ان کی، گیا کوئی ان کو پوچھنے؟ مزہ تو یہ تھا، سارے جاتے ادھر، سیالکوٹ امیر شہر، سارے امیر کبیر لوگ رجے رجائے ادھر، جیسے گھر پہلے چول سن پھر وہ گھر ہی گئے، جس کے گھر میں پہلے بریانی پکی تھی پھر اسی کے گھر میں گئی۔ لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست آ گئے آپ کے پاس اور آ کے رونے لگ پڑے، پوچھا بھائی کیوں رون رہے ہیں؟ اور کہتا حضور بڑا پریشان ہاں، میں شرم آن رہی سی آندے ہیں لیکن ان چارہ کوئی نہیں رہا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دیں۔ لکھا امام صاحب نے اتنا عطا کیا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا۔ امام صاحب نے عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ لینا پڑا، اس نے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گیا۔ جب وہ چلا گیا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا۔ غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ کا دوست آیا، اپنی حاجت رکھی آپ کے سامنے، جناب نے اتنا زیادہ عنایت فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا۔ تو رب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا، مجھے خود نہیں پتا چلا، اس کو آ کے بتانا پڑ گیا۔ رجے رجائے حضرت، ایک اتھے لگی ایک نال لگی، ایک نال لگی، ایک نال لگی، رجے رجائے۔ مزہ تو تب تھا نا، تو بھی کسی پیاسے کو پلاتا، مزہ تو تب بہنا تھا نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کے اپنا رکعہ پیش کیا، آپ نے رکعہ بھی نہیں پڑھا، پھر
دے دیا، وہ چلا گیا۔ غلام پوچھتا ہے حضرت وہ رکے میں کچھ لکھ کے لایا تھا، آپ نے پڑھا نہیں؟ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، اور کل مجھ سے اللہ پوچھتا ہے حسن میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور وہ تیرے سامنے بیٹھا رہا تو رکا ہی پڑھتا رہا ہے؟ نہیں پتر، میں اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا سبیل کی بے ادبی کی، میرے امام کے نام کی سبیل ہے، لیکن کچھ اپنی کچھ سمتیں درست کریں یار اپنی، بھوکے پھر بھوکے، پیاسے پھر پیاسے ہیں۔ میں سندھ گیا حضرت، پہلے بھی بات سنائی تھی، بچہ نا روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھا لی، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا سائیں سالن نہیں ہے؟ اس کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے سائیں کیا کہتے ہو؟ میں وہ جس میں روٹی ڈبو کے کہا سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے، اور گزارنی ہم نے اسی طرح ہی 90,000 تیاں دی عزت لٹ کتی ہے تے اس قوم نے جناب عزت لٹن دی خوشی جو توتے وجانے نے، غیرت مر گئی قوم کی، ڈوب مرے سارے جا کے کتے ہیں، ایک نہیں 90 نہیں 900 نہیں 9,000 نہیں 90,000۔ اور یہ جس نے لکھا ہے نا وہ کہتا ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی اس سے کبھی بھی۔ ہمارے خاندان میں میں نے زیارت کی اماں جی کی، تقریباً 90-92 سال ان کی عمر ہوئی ہے، جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی، کیوں؟ جب ہجرت کی تو ان کا سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا ان کی گود سے چھین لیا گیا، جتنی دیر زندہ رہیں دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، چلو پہلے کچھ حالات اور تھے، اب 10-12 سال سے جو حالات چل رہے ہیں بالکل چینج ہو گیا سارا کچھ۔ وہ کیا ہونا، وہ رات کو نا اماں جی کے سونے کے بعد دروازہ بند کر، اب آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو رات کو نیند تو آتی کوئی نہیں، وہ کیا ہونا، وہ اماں جی نے اٹھنا تو دروازہ بند دے کے تو شور مچا دینا، تو ان کو بتانا اب حالات وہ نہیں رہے، چوری چکاری کا ڈر ہے اس لیے بند کر، تو آگے سے پھر رو کے کہتی تھی میں تو دروازہ صرف ایسے لیے کھلا رکھنی ہے کہ میرا پتر نہ آئے تو دروازہ بند دے کے واپس ٹور جائے، تمہاری جانے بلا 14 اگست کس کو کہتے ہیں؟ یہ 14 اگست ہے کیا؟ کئی 1000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی، کئی لاکھ شہادتیں ہوئی حضرت۔ یہ کبھی حضرت جی یہ نکال کے دیکھنا گوگل سے، جب پاکستان وہ بنا اور جو ٹرین انڈیا سے آئی تھی، پھر اس ٹرین کا حال کیا تھا، رہ کیا گیا تھا اس ٹرین میں زندگی والا حضرت، جو ٹرین انڈیا سے پاکستان آئی تھی زندگی رہ کیا گئی تھی اس ٹرین میں؟ ساری تو شہادتیں تھی حضرت، سرخ تھی خون سے وہ ٹرین حضرت۔ اور قوم کیا کرے گی؟ قوم جناب اتنی شہادتوں کی خوشی میں، اتنی بیٹیوں کی عزت لٹ جانے کی خوشی میں اس دن طوطے بجائے گی حضرت۔ جس قوم کی سوچ کا یہ معیار ہو پھر وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں مایوس نہیں ہوں حضرت جی، ہاں الحمدللہ اللہ میرے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ علماء کو ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے، ساری کوشش میں بس اس کوشش کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا حضرت، کوشش کم ہو رہی ہے، تھوڑا اس کو بڑھانا پڑے گا، تھوڑا خوش آمد سے تھوڑا چاپلوسی سے ہمیں باہر آنا پڑے گا حضرت، تو پھر امید ہے کہ اچھے دن ہیں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی وما علینا الا البلاغ المبین۔